آج ہم 28 پارے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سورت مجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک سن لی اللہ نے بات اس کی جو جھگڑ رہی تھی تم سے اپنے شوہر کے بارے میں اور فریاد کرتی تھی اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا گفتگو تم دونوں کی۔ بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت پیارا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے خامد اپنی بیوی کے لیے ایک سینٹنس بول دیتا تھا کہ تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے، تو بیسیکلی وہ طلاق کی طرح ہوتا تھا کہ پھر وہ خامد اور بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ اب یہ صحابیہ جو تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کے اپنے خامد کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ بوڑھا ہے اور اس نے غصے سے ایسے کہہ دیا ہے، دیکھیے اگر میری اس سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں ایسا فیصلہ دیجئے کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی اس کا جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ پہلے سے جو حکم تھا، ابھی نئی وحی تو نہیں آئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی میں تھی لیکن میں ان کی بات نہیں سن پا رہی تھی، وہ آپس میں جو بھی بات کر رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ جو حکم نازل کر دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی میں تھی لیکن میں ان کی بات نہیں سن پا رہی تھی کیونکہ وہ آہستہ بات کر رہی تھی، لیکن ساتوں آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ یہ وہی صحابیاں ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ان کو روکا اور ان سے بات کرنے لگی اور بات کچھ لمبی ہو گئی۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اس بڑھیا کی باتوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارے ساتھ قریش کے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اور آپ نے سب کو روکے رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کی فریاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر سن کے جواب دیا۔ تو عمر اس کی بات کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ماں کہہ دیتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کو، نہیں ہو جاتی وہ ان کی مائیں، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا۔ یہ جواب تھا یہ وحی کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور بے شک وہ کہتے ہیں نامعقول بات اور جھوٹ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ماں کہہ بیٹھے اپنی بیویوں کو پھر رجوع کر لیں اس سے، تو جو انہوں نے کہا تو آزاد کرنا ہے ایک غلام اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے تم کو نصیحت کی جاتی جس سے، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو وہ باخبر ہے۔ پھر جو نہ پائے غلام تو روزے رکھنا ہے 2 مہینے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور پھر جو ایسا نہ کر سکے تو اسے کھانا کھلانا ہے 60 محتاجوں کو، یہ اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی اور کافروں کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ یہ کفارہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ادا کرنے کے بعد بیوی اپنے خاوند کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ذلیل کیے گئے لوگ اس سے پہلے، اور بے شک ہم نے نازل کر دی ہیں واضح آیات، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت والا۔ جس دن زندہ کر اٹھائے گا انہیں اللہ سب کو اکٹھے، پھر جتا دے گا انہیں جو کام وہ کرتے تھے، گن رکھے ہیں وہ اللہ نے اور وہ بھول گئے ہیں اس کو، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا نہیں معلوم تم کو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 میں مگر وہ ہوتا ہے چوتھا ان میں، اور نہ 5 میں مگر وہ ہوتا ہے چھٹا ان میں، اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ اس سے مگر وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو منع کیا تھا سرگوشیاں کرنے سے، پھر کرنے لگے جس سے منع کیا گیا تھا وہی، اور سرگوشیاں کرتے ہیں یہ گناہ کی اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو سلام کرتے ہیں تمہیں اس طرح کہ نہیں سلام بھیجا تمہیں جیسے اللہ نے، اور کہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں کہ کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں، کافی ہے ان کو دوزخ، اسی میں داخل ہوں گے، پس یہ بہت بری جگہ ہے۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ اور یہود کیا کیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم بولتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ آپ پر موت آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ان کو وعلیکم کہہ دیتے تھے کہ تم پر بھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے فوراً ان کو آگے سے جواب دیا کہ تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پہ اللہ
کا عذاب ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اتنی سخت بات نہ کہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایک اور ادب بھی سیکھا کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ادب بھی ہمیں یہاں پہ سکھایا۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو نہ کرنا مشورے گناہ کے اور زیادتی کے اور رسول کی نافرمانی کے، بلکہ مشورے کرو نیکوکاری اور پرہیزکاری کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہ جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ بے شک سرگوشیاں ہیں شیطان کی طرف سے، تاکہ رنجیدہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں یہ نقصان پہنچانے والے کچھ مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھے ایمان والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کہا جائے تم سے کہ کھل کر بیٹھو مجلس میں تو کھل کر بیٹھا کرو، کشادگی بخشے گا اللہ تم کو، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، بلند کرے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور وہ جن کو عطا کیا گیا علم درجات میں سے، اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کان میں کوئی بات کہو رسول کے تو کر دیا کرو اپنی بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ تر ہے، بس اگر صدقہ نہ میسر آئے تم کو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو صحابہ آتے تھے ان کے پاس، سب کیونکہ اتنے لوگ اسلام تو لے آئے ہوئے تھے نا، تو جب لوگ آتے تھے وہ ہر کوئی اپنی بات بتانے کے لیے ان کو کہتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں علیحدگی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے نہیں کہا کرتے تھے کہ میں نے نہیں بات سننی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جب تم بات کرو تو صدقہ دو تاکہ لوگ اس سے تھوڑا رک جائے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہ حکم اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ دیا کرو کان میں اپنی بات کہنے سے پہلے صدقات، پھر جب ایسا نہ کر سکو اور معاف کر دیا اللہ نے تمہیں تو قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور فرمانبرداری کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں ہر آلموسٹ آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے ہماری زبان سے ایک لفظ نہ نکلے کہ ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرشتے رکھے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ زبان سے ایک لفظ تمہارے نہیں ادا ہوتا کہ وہ کھینچ لیتے، وہ چھین لیتے ہیں اس بات کو اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ان لوگوں کو غضب ہوا اللہ کا جن پر، نہ ہے وہ تم میں سے اور نہ ہو تم ان میں سے، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر اور وہ خوب جانتے ہیں، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً برا ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تو وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، سو ان کے لیے ہے ذلت کا عذاب، ہرگز نہ فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، جس دن زندہ کر اٹھائے گا اللہ ان کو اکٹھے سب کو، تو قسمیں کھائیں گے اس سے جس طرح یہ قسمیں کھاتے تھے تم سے، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں، سن رکھو یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ مسلط ہو چکا ان پر شیطان، سو بلا دی اس نے ان کو اللہ کی یاد، یہی لوگ ہیں شیطان کا ٹولہ، سن رکھو بے شک شیطان کا ٹولہ یہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہی ہیں جو نہایت ذلیل ہونے والے ہیں۔ لکھ دیا اللہ نے کہ وہ ضرور غالب ہوں گے، میں اور میرا رسول، بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے۔ اور آیت نمبر 22، اور نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دشمنی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے، اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ غور کیجئے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے، جو ان کے احکامات کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہلکا جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ خواہ وہ ان کے ماں باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں، وہ ان سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں اس نے نقش کر دیا جن کے دل میں ایمان کو، اور مدد کی ان کی اپنے فیض سے، اور داخل کرے گا وہ ان کو بہشتوں میں بہ رہی
رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، وہ رہیں گے ان میں، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہی لوگ ہیں اللہ کی جماعت ہے، سن رکھو بے شک اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہونے والی ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی خوشخبریاں کن لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، یہ لوگ ان سے دوستیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ سورہ کی آخری آیا بھی تھی۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کی اللہ کی اس نے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، اور وہ ہے غالب حکمت والا۔ وہی ہے جس نے نکال دیا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے لشکر کشی پر، نہ تھا تمہارا خیال کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ سے، مگر ان کو آ لیا اللہ نے وہاں سے جہاں نہ تھا ان کو گمان بھی، اور ڈال دی اس نے ان کے دلوں میں دہشت کہ اجاڑنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں۔ عبرت حاصل کرو اے اہل بصیرت، اور اگر نہ لکھ رکھا ہوتا اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے آگ کا۔ یہ آیات جو ہیں یہ مدینہ کے یہود کے بارے میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ مخالفت کی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو مخالفت کرے اللہ کی تو بلا شبہ اللہ ہے سخت عذاب دینے والا۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں کاٹا تم نے کوئی کھجور کا درخت یا رہنے دیا اس کو کھڑا اس کی جڑوں پر، سو یہ تھا حکم اللہ کا تاکہ وہ رسوا کرے نافرمانوں کو، اور جو کچھ دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو ان سے لے کر، نہ دوڑائے تم نے اس کے لیے کوئی گھوڑے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ غالب کر دیتا ہے اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے تو وہ ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور حاجت مندوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ کرتا رہے وہ گردش تمہاری دولت مندوں کے درمیان۔ اور جو چیزیں دے تمہیں رسول تو وہ لے لیا کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے تمہیں تو اس سے باز رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مال سے، جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، اور مددگار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو مقیم ہے اس جگہ مدینہ میں اور ایمان لائے ان سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل میں کوئی حاجت اس سے جو کچھ دیا ان کو، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جانوں پر اگرچہ ہوں خود فاقے سے، اور جس نے بچا لیا اپنے نفس کو لالچ سے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اے ہمارے رب معاف فرما اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے لائے ایمان، اور نہ پیدا ہونے دے ہمارے دلوں میں بغض ان کے لیے جو ایمان لائے، اے ہمارے رب بے شک تو ہے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی یہاں پہ سکھا دیا کہ جب اگر کوئی دین کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والے، بھاگنے والے، اپنی زندگیوں کو لگا دینے والے ہیں، ان کو دیکھ کے کبھی بھی حسد نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا اور ان سے رش کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ویسے کاموں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جنہوں نے نفاق کیا، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور نکالیں گے تمہارے ساتھ اور نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی، اور اگر کی گئی جنگ تم سے تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر وہ نکالے گئے نہیں یہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو نہیں کریں گے یہ ان کی مدد، اور اگر مدد کریں گے ان کی تو ضرور پھیر جائیں گے پیٹ اور نہ پائیں گے کوئی مددگار۔ بے شک تمہارا خوف زیادہ شدید ہے ان کے دلوں میں اللہ سے بھی، اور یہ اس لیے ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں سمجھ رکھتے ہیں۔ نہیں لڑیں گے تم سے یہ سب جمع ہو کر مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ میں، ان کی مخالفت آپس میں بہت شدید ہے۔ خیال کرتے ہو تم انہیں کہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت وحی آ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مدد
مدد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نہیں ڈرو، تم جب ان کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، جب تم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہیں فتح عطا کر دیں گے۔ اور آیت نمبر 15، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی بیشتر چپ چکے ہیں وبال اپنی کرتوت کا، اور ان کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا۔ سال ان کی جیسے شیطان کے جب کہا اس نے انسان سے کہ کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو کہنے لگا کہ بے شک میں تو بری ذمہ ہوں تجھ سے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ تو ہوا دونوں کا انجام یہ کہ دونوں جائیں گے دوزخ میں، ہمیشگی کی دوزخ میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیں کتنی مرتبہ ہم یہ ورڈ پڑھ رہے ہیں نا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو۔ ایمان تو ہم ہی لائے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر شخص کے کیا بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہ ایک ہی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، اور وہ اللہ جو ہر چیز سے باخبر ہے، اور نہ ہو جانا ان لوگوں جیسے جو بھول گئے اللہ کو تو غافل کر دیا اس نے انہیں اپنے آپ سے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ نہیں ہو سکتے برابر اہل دوزخ اور اہل جنت، اہل جنت ہی تو وہ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر نازل کرتے ہم قرآن کسی پہاڑ پر تو ضرور دیکھتے اس کو کہ وہ دبا جاتا ہے، پھٹا پڑتا ہے اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور کریں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں پھر یہاں پہ آپ کو صرف اتنا سا میسج دینا چاہوں گی کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے، ہم اس دنیا کی جب حقیقت سمجھ جائیں گے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ اس دنیا کی جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم انہی کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ان کو استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اوکے ہم نے ایک تسبیح پڑھ لی نا، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ تو کافی ہو گیا۔ اب دیکھیے ہماری آنکھوں کا شکر، ہمارے ہاتھوں کا شکر، ہمارے پاؤں کا شکر، ہماری زندگی کا شکر، ہماری ایک ایک سانس کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے ہمیں منع کیا ہم ان آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ ہمارے پاؤں کا شکر یہ ہے کہ وہ راستے جس پہ اللہ نے چلنے سے منع کیا ہم ان راستوں پہ ان پاؤں کو نہ چلائیں۔ ہمارے سانسوں کا شکر یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کے اپنی زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے اللہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے جس کے، جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، اور وہی ہے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تو وہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ اللہ کون ہے جو بادشاہی والا ہے، حقیقی ہے، مقدس، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان ہے، غالب ہے، زبردست ہے، بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو کچھ وہ شرک کرتے ہیں۔ یہی تو ہے اللہ جو خالق ہے، ایجاد کرنے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اس کے نام ہے سبھی اچھے، تسبیح کرتی رہتی ہیں اس کے جو کچھ ہے آسمان اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور ایک اور جگہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان تجھے نہیں پتا کہ ان کی تسبیح کیا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ تسبیح ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دانوں والی تسبیح ہم پکڑتے ہیں اور ہم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنا۔ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب دیکھیں کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ آج میں تھک گیا ہوں، آج میں نے نہیں طلوع ہونا۔ کبھی چاند نے یہ نہیں کہا کہ آج میں تھک گیا ہوں، آج میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ہواؤں نے یہ نہیں کہا کہ آج تو میں نے کوئی نہیں جانا، لوگوں کے پاس آکسیجن نہیں ملتی تو میں کیا کروں۔ ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا بندہ ہوا ہے، اور یہی حکم ہمیں بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھا کرے اپنا نام، جہاں پہ بھی آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، چھوٹا سا اپنا نام لکھ لیا کریں، کیونکہ جب آپ وہ دوبارہ سے مصحف پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا، اور اس مصحف سے پڑھتے وہ عجیب سی محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ چھوٹا چھوٹا اپنا نام لکھ دیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے کہ جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔
پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کے اور وہ انکار کر چکے اس کا، آیا ہے تمہارے پاس حق اور وہ جلا وطن کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو، اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو تو تم اللہ پر اور جو تمہارا رب ہے اسی پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نکلتے ہو لڑائی کے لیے میری راہ میں اور طلب کرنے کے لیے میری خوشنودی تو پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم مخفی طور پر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قابو پا لے تم پر تو ہو جائیں تمہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں ایذا دینے کے لیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تم کافر ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 3 کہ ہرگز نہ کام آئیں گی تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن، وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، بار بار اس کو یاد کیا کیجئے۔ بلا شبہ ہے تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ بے شک ہم بری ہیں تم سے اور جن کو تم پوچھتے ہو سوائے اللہ کے، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا اور ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، الا یہ کہ ایمان لاؤ تم ایک اللہ پر، مگر ابراہیم کا قول اپنے باپ سے کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اور نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے کسی چیز کا۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، نہ بنانا تو ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور معاف فرما ہمیں ہمارے رب، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہے تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ اس لیے کہ جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور روز قیامت کی، اور وہ جو روح گردانی کرے تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ پیدا کرتے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو ان سے دوستی، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جنگ کی جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے معاملے میں، اور نہ نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے کہ بھلائی کرو ان سے اور انصاف کرو ان کے ساتھ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ البتہ منع کرتا ہے تمہیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی تمہارے نکالنے میں، کہ تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور جو ان سے دوستی کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، سو اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس بھیجو ان کو کفار کے پاس، اور نہ یہ حلال ہے ان کو اور نہ ہی وہ حلال ہے ان کو، اور دے دو ان کو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو، اور نہیں کچھ گناہ تم پر کہ ان سے نکاح کر لو بشرطیہ کہ دے دو ان کو ان کا مہر، اور نہ روکے رکھو زوجیت میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو کچھ خرچ کیا ہو تم نے اور وہ مانگ لے جو کچھ خرچ کیا ہو انہوں نے، یہ ہے حکم اللہ کا اور وہ فیصلہ کیے دیتا ہے تمہارے درمیان، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر جاتی رہے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کے پاس اور تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو دے دو ان کو چلی گئی ہیں جن کی بیویاں اتنا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں تو بیعت کرنے کو تم سے اس بات پر کہ نہ تو شرک کریں گی اللہ کے ساتھ کسی کو، اور نہ وہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ لائیں گی کوئی بہتان گھڑ کر اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان، اور نہ نافرمانی کریں گی تیری نیک کاموں میں، اور ان سے بیعت لے لو اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ رب آیت نمبر 13 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ دوستی کرو ان لوگوں سے، غصہ ہوا اللہ کا جن پر، وہ مایوس ہو گئے آخرت سے جس طرح مایوس ہو گئے کفار قبروں والوں سے، کہ جیسے کفار قبروں والوں سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ تو مر گئے ہیں اب دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح سے یہ مایوس ہو گئے آخرت سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دوستی کرو ان
لوگوں سے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کی ہے اللہ کی ہر چیز نے جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں، اور وہ ہے غالب حکمت والا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم کہتے ہو وہ جو تم نہیں کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ تمہارا قول اور تمہارا عمل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ سخت بیزاری ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ بات کہو جو نہیں تم کرتے ہو۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھ کر، گویا کہ وہ ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، کیوں عزا دیتے ہو تم مجھے، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف۔ پھر جب انہوں نے کجروی کی تو ٹیڑھے کر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہے۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل، بے شک میں ہوں رسول اللہ کا تمہاری طرف، تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب وہ آیا ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے کھلا، اور کون ہے زیادہ ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، جبکہ وہ بلایا جائے اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو خواہ ناخوش ہی ہوں کافر۔ یہاں پہ دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور بے شک اب ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق پر، تاکہ اسے غالب کرے سب دینوں پر، خواہ ناخوشی ہو مشرک۔ اور آیت نمبر 10 کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو نجات دے تم کو دردناک عذاب سے؟ اور وہ تجارت کیا ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ وہ معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، داخل کرے گا باغوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور عمدہ مکانات جو ہمیشہ کی جنتوں میں، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور آیت نمبر 13 اور ایک اور چیز جس کو تم چاہتے ہو، نصرت اللہ کی طرف سے اور قریبی فتح، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ اور آیت نمبر 14 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جو مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں؟ کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور کفر کیا ایک گروہ نے، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، سو وہ ہو گئے غالب۔ یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کیا کہا تھا کہ میرے مددگار بنو، کس میں؟ اللہ کی طرف بلانے میں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اچھے ساتھی دے دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے ان کے ساتھ مددگار بن گئے تھے نا۔ تو آج بھی جو داعی دین ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف پکار رہے ہیں، ان کے لیے آج بھی وہی خوشخبریاں ہیں۔ آپ لوگوں کو میں صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ ابھی مت یہ انتظار کیجیے گا کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم دوسروں کو بتائیں گے کیا، ہم اگر بتاتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک بھی بات آپ کو پتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک اچھا پیغام بھی آپ کو پتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت تمام ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ جتنا ہمیں سمجھ آئی ہے نا اتنی ہم دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات پر کام کریں، ہمیں جو سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، ہم آہستہ سے یہی کوشش کریں کہ ہم ایک ایک کر کے اپنے اندر سے وہ تمام برائیوں کو نکال دیں، کیونکہ جب ہمارے عمل ایسے ہوں گے تبھی ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ اثر کرے گا۔ ادروائز اگر آپ کے عمل کچھ اور ہوں گے، آپ بات کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات نہ کہو جو تم عمل نہیں کرتے ہو، اور وہ بات کہو
جو تم خود عمل کرتے ہو، تو جب ہمارے اپنے عمل ایسے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وزن رکھیں گے کہ جو ہمارے بچوں کو اور ہمارے دوستوں کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، پھر ہمیں کوئی ہمیلیٹ نہیں کرے گا۔ اور اگر کر بھی رہا ہوگا تو پھر یہ یاد رکھے گا کہ اللہ مع الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جو حق کی تلقین کریں گے نا تو اس کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پہ وہ صبر کریں گے، تو سوائے ان لوگوں کے باقی جو سارے خسارے میں ہے نا، تو ہم تو اچھا ہی سودا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اور ہم شروع کرتے ہیں سورۃ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے نہایت مقدس زبردست بڑی حکمت والا۔ اور آیت نمبر 2 کہ وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ دیکھیں یہ قرآن پاک جو ہے سب سے پہلے ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اسی لیے تو صحابہ نے دیکھے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس ہی کیا تھا۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوسرے ان میں سے ابھی نہیں جو ملے ان سے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جس پہ تیرا فضل ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا کر دین کی، اور مثال ان کی جن کو حامل بنایا گیا تورات کا، پھر نہ اٹھایا انہوں نے اسے، ایسی مثال ہے کہ گدھا جس پر لادی ہوئی ہیں کتابیں۔ بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ کہہ دو کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے سوائے دوسرے لوگوں کے، تو آرزو کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور اگر نہیں یہ آرزو کریں گے کبھی بھی، بس سبب اس کے جو بھیج چکے یہ آگے اپنے ہاتھوں کے، تو اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ بے شک موت وہ جس سے بھاگتے ہو تم، وہ تو ضرور ملنے والی ہے تم سے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا۔ اور آیت نمبر 9 جو جمعہ کی نماز کے بارے میں ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور ترک کر دو خرید و فروخت، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل، اور ذکر کرتے رہو اللہ کا کثرت سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ کتنا خوبصورت حکم سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تم نماز پڑھو، اس کے بعد پھیل جو اپنے کام میں، لیکن زبان تمہاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ نمبر 11 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو لپک جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المنافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تمہارے پاس منافق تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، تو روکتے ہیں یہ اللہ کی راہ سے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو مہر لگا دی ان کے دلوں پر، سو یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دیکھو تم انہیں تو اچھے معلوم دے تمہیں ان کے جسم، اور اگر یہ بات کرے تم سے تو سنتے رہو ان کی باتیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار سے لگی ہوئی، سمجھتے ہیں ہر آواز کو اپنے خلاف، یہ دشمن ہے سو ان سے محتاط رہنا، ہلاک کرے اللہ ان کو، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ مغفرت مانگے تمہارے لیے اللہ کے رسول، تو ہلاتے ہیں اپنے سروں کو، اور دیکھو تم ان کو کہ رکے ہی رہتے ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے۔ برابر ہے ان کے لیے کہ تم مغفرت مانگو ان کے لیے یا نہ مغفرت مانگو ان کے لیے، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان پر جو پاس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے،
یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے۔ یہاں پہ یہ منافق یہ کہا کرتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے ہیں، جو غلام تھے، تو تم ان کی مدد نہ کیا کرو، یہ خود ہی سے یہ راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے وہ دلوں کا حال جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمان اور زمین کے، لیکن منافق نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر پہنچے مدینہ میں تو نکال باہر کریں گے عزت والے وہاں سے ذلیل لوگوں کو، اور اللہ ہی کے لیے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ غافل کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کرے گا ایسا تو وہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے دیا تم کو، اس سے بیشتر کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت تو وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مہلت دی مجھے ایک قریبی مدت تک، تاکہ میں خیرات کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن یہ کہیں گے جب ان پہ موت کا وقت آئے گا کہ ہمیں مہلت مل جاتی، تو آج اب اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جب میں مر جاؤں گی تو یہ چیز اس کو دے دینا، فلان چیز اس کو دے دینا۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جو وراثت کا آج کل حال ہے نا تقسیم کرنے پہ، اگر ماں باپ کو یہ پتا ہو کہ وہ اولاد جن کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ پوری زندگی دعائیں کرتے ہیں، اسی وراثت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، تو وہ کبھی کچھ پیچھے چھوڑ کے نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 11 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں مہلت دیتا اللہ کسی کو جب آ جاتا ہے اس کا مقرر وقت، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کو انڈر لائن کیجئے، بلکہ اس آیت کو تو دل پہ ہی لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بار بار فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو چیز آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہم، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی تم میں سے مومن ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی جو کہ بہت عمدہ صورتیں ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی۔ اور کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے کہ انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ یہ اس لیے ہے کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت دے گا، تو انہوں نے کیا انکار اور منہ پھیر لیا، اور بے نیاز ہو گیا اللہ، اور اللہ بے نیاز سے لائق حمد و ثنا ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور وہ کیا ہے، یہ قرآن پاک۔ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا تمہیں یوم حشر میں، وہ دن ہوگا ہار جیت کا، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور کرتے رہے نیک عمل، وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی ہیں اہل دوزخ، اور وہ رہیں گے اس میں، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، بس اگر تم منہ پھیر لوگے تو بس ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایمان والے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں تمہارے، سو بچتے رہو ان سے۔ پھر غور سے سنیے،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں تمہارے، سو بچتے رہو ان سے. کیسے یہ ہم سمجھے اس بات کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو وہ کس طرح سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیونکہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے، بیوی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں. کبھی رشوتیں دے کے، کبھی غلط طریقے سے کسی کا حق مار کے. اگر حق مار کے کوئی چیز لی جائے گی تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں ہمیں لے کے جائے گی. اگر کسی کا حق مار کے ہم کچھ بنا بھی لیں گے، اگر ہم اپنی اولاد کو کچھ کھلا بھی دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ وہ چیز جو تم کسی کا حق مار کے اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتے ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے آگ بھری ان کے پیٹ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا شبہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں تمہارے، سو بچتے رہو ان سے. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان. در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اور اللہ کے پاس ہے اجر بہت بڑا. دیکھیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی فرمایا، سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں. اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے دل کے بخل سے تو ایسے ہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. اور اگر تم قرض ہو اللہ کو قرض حسنہ تو وہ اس سے کئی گنا بڑھا دے گا تم کو اور معاف کر دے گا تمہیں، اور اللہ ہے قدر شناس اور بردبار. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کیا دیں گے. دیکھیے کہ جب مسلمان عروج پہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب ہے نا، تو پھر کوئی بات نہیں. پھر اگر آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اپنے ریگولر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے. لیکن اگر آپ کا دین غریب ہے، اگر آپ ابھی مغلوب ہیں، اس وقت تو تبوک کا حال یاد کر لیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کے لے آئے تھے کہ اللہ کے دین کو کیسے غالب کرنا ہے. یہی وہ قرض حسنہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہماری گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کریں گے. اور اب اس سورہ کی آخری آیا، جاننے والا ہے اللہ پوشیدہ اور ظاہر کو، اور غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر، اور شمار رکھو عدت کا، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے. نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کرے بے حیائی کھلے طور پر. یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو بے شک وہ ظلم کرے گا اپنے آپ پر. نہیں جانتے تم کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی صورت. اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی اختتام عدت میعاد کو تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے یا علیحدہ کر دو اچھے طریقے سے، اور گواہ کر لو دو منصف مردوں کو اپنے میں سے. اور اے گواہو، دو درست گواہی اللہ کے لیے. یہ ہے وہ نصیحت جو کی جاتی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جو کہ ڈرے اللہ سے. وہ پیدا کر دے گا اللہ اس کے لیے نجات کی صورت، اور وہ رزق دے گا اس کو ایسی جگہ سے جہاں سے نہ اس نے گمان کیا ہوگا. اور جو بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ پورا کر دیتا ہے اپنے کام، بلا شبہ مقرر کر رکھا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ. اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جو نا امید ہو چکی ہوں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ بھی جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگے. اور جو حمل والی عورتیں ہوں ان کی میعاد یہ ہے کہ وہ بچے کو جن لے. اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے اس کے کام میں سہولت. یہ حکم ہے اللہ کا جو اس نے نازل کیا تم پر. اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو اور بخش دے گا اسے اجر عظیم. اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے کتنی دفعہ یہ بھی پڑھا نا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیں گے. رکھو ان طلاق والی عورتوں کو ایسی جگہ جہاں خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر نہ تکلیف دو تاکہ تنگی ڈالو ان پر، اور اگر وہ ہوں حاملہ
تو خرچ کرتے رہو ان پر یہاں تک کہ وہ بچہ جن لے، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے تو دے دو ان کو ان کی اجرت، اور موافقت رکھو آپس میں پسندیدہ طریقے سے۔ اگر باہم نہ اتفاقی کرو تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر سے کوئی دوسری عورت۔ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنا چاہیے صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق، اور جس کے لیے تنگ کر دیا گیا ہو اس پر رزق اس کا تو خرچ کرے اس میں سے جتنا دیا ہے اس کو اللہ نے، نہیں زیر بار کرتا اللہ کسی جان کو مگر جتنا اس کو دیا ہے، ان قریب کر دے گا اللہ بات تنگی کے آسانی۔ اور کتنی ہی بستی ہیں جنہوں نے سرکشی کی حکم کے اپنے رب کی اور اس کے رسول کی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو سخت حساب میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بدترین عذاب۔ سو چکھ لی انہوں نے سزا اپنے کاموں کی، اور ہوا انجام ان کے معاملے کا خسارے والا۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ تو ڈرو اللہ سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک نازل کی ہے اللہ نے تمہارے لیے بڑی سخت نصیحت۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رسول جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے آیات اللہ کی جو روشن ہے، تاکہ وہ نکال لائے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور کرے نیک عمل وہ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، بے شک بہترین رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے رزق۔ اور آیت نمبر 12 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور زمین بھی انہی کی طرح، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ اور اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے؟ کیا چاہتے ہو خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گی، لیکن یہاں پہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ایسے کرتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی چیز کو ہم نے اپنے لیے حلال کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کفارہ تمہاری قسموں کا، اور اللہ ہے تمہارا کارساز اور وہ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رازداری سے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک بات، پھر جب بتا دی اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو، تو ظاہر کر دیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتایا کچھ بات اپنی بیوی کو اور درگزر کیا کچھ۔ سو جب خبر دی نبی نے بیوی کو اس بات کی تو اس نے کہا کہ کس نے خبر دی آپ کو اس بات کی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبر دی مجھے اس کی جو سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کرو تم دونوں اللہ سے تو بہتر ہے، کیونکہ کچ ہو گئے ہیں تمہارے دل، اور اگر باہم اعانت کرو گی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو بے شک اللہ ہی اس کا مولا ہے، اور جبرائیل اور ساحل اہل ایمان اور فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ عجب نہیں کہ اس کا رب کہ اگر وہ طلاق دے دے تم کو تو بدلے میں دے دے اس کو بیویاں جو بہتر ہو تم سے، مسلمان ایمان والی فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ رکھنے والی شادی شدہ اور کنواریوں میں سے بھی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ آیت نمبر 6 بہت غور سے سننے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، جس پر مقرر ہیں فرشتے سخت گیر، نہیں کرتے وہ نافرمانی اللہ کے حکم کی جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور وہ کر گزرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ آیت نمبر 7 اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، نہ بہانے بناؤ آج کے دن، بس بدلہ دیا جائے گا تم کو اسی کا جو عمل تم کرتے تھے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کے آگے خالص توبہ، امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے گا تم کو جنتوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں،
اس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، اور ان کا نور دوڑے گا ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف، اور وہ دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور معاف فرما ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے اور سختی کرو ان پر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بیان فرمائی اللہ نے مثال ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، یہ دونوں تھی ایسے بندوں کے گھر میں جو ہمارے صالح بندوں میں سے تھے، تو خیانت کی دونوں نے ان سے، سو نہ کام آئے وہ ان عورتوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جو آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے۔ اور بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال ان کے بارے میں جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی، جب کہا اس نے کہ اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں اور نجات بخش مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور چھڑا لے مجھ کو ان لوگوں سے جو ظالم ہے۔ اور آیت نمبر 12 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے اور اس پارہ کی بھی آخری آیا ہے، اور اے مریم عمران کی بیٹی، وہ جس نے محفوظ رکھا اپنی ناموس کو تو ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے روح، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلام کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ تھی فرما بداروں میں سے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ کل ہم 29 پارہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے یا رب العالمین